دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اسباغ الوضوء، وضو کو مکمل طریقے سے کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 139۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم رجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں مکہ سے مدینے کی طرف واپس ہوئے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے جب ہم ایک راستے میں پانی کی جگہ پر پہنچے تو کچھ لوگوں نے عصر کی نماز کے وقت جلدی کی اور انہوں نے جلد بازی میں وضو کیا۔ جب ہم ان لوگوں کے قریب پہنچے تو ہم نے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، اس لیے کہ پانی نے ان کو نہیں چھوا تھا، یعنی انہوں نے اتنی جلدی کی تھی وضو کرنے میں کہ ایڑیاں سوکھی رہ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ایڑیوں کے لیے آگ کی، یا ویل کے معنی ہے ہلاکت کی، تو یعنی کہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں وضو میں یا آگ میں جلیں گی، اس لیے آپ نے فرمایا وضو کو مکمل طریقے سے کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے میں اتنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ ایڑیاں خشک رہ جائیں۔ اس معاملے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، انہیں دھیان دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 140۔ عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي والنسائي۔ حضرت لقیط بن صبرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا وضو کو مکمل طریقے سے کرو، یعنی کہ وضو کے آداب، مستحبات، سنن، فرائض سب چیزوں کا خیال رکھتے وضو کرو، اور وضو میں جو مکروہات ہیں ان سے بچو۔ انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی ڈالنے میں اچھی مبالغہ کرو، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو، یعنی اگر روزے سے ہو تو پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغہ نہ کرو کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہے گا، پانی اندر جا سکتا ہے۔ روزے سے نہیں ہو تو اچھی طریقے سے پانی ڈالو اور اچھے سے ناک صاف کرو۔ حدیث نمبر 141 کا اردو ترجمہ۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایسے عمل کے بارے میں جس کے ذریعے خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے، یعنی کہ خطاؤں کو مٹانے والا، درجات کو بلند کرنے والا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ سردی ہو رہی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈے پانی سے نفرت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مکمل وضو کرنا، تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، جبکہ 1 مرتبہ دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، مطلب یہ ہے۔ اور مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم بڑھانا، یعنی کہ مسجدوں میں آنا جانا خوب زیادہ کرنا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ 3 عمل ہیں جن سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کو۔ تو اسے رباط اس لیے بتایا گیا جیسے اسلامی سرحدوں کی حفاظت سے اسلامی ملک کی حفاظت ہوتی ہے، مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے،
اسی طریقے سے ان 3 عمل کی پابندی سے انسان کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان گناہوں سے بچتا ہے. اس لیے یہ 3 عمل کرنے والے کو رباط کا ثواب ملے گا. حدیث نمبر 142 کا اردو ترجمہ. عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الرحوم فالتبث عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور وإنما يلبس علينا القرآن أولئك رواه النسائي. حضرت شبیب بن ابی روح ایک آدمی سے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ روم پڑھی تو آپ پر قرأت مشتبہ ہو گئی. تو آپ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وضو جو ہے اچھی طریقے سے نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر قرآن کریم کو مشتبہ کر دیتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام اگر قرأت کے اندر غلطیاں کر رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مقتدی لوگ وضو ڈھنگ طریقے سے نہیں کرتے ہیں. لہٰذا مقتدی کو چاہیے کہ وضو کو سیکھیں اور مکمل طریقے سے وضو کیا کریں. اگر مقتدی مکمل طریقے سے وضو نہیں کریں گے تو اس کا اثر امام پر بھی پڑے گا. باب الوضوء علی الوضوء، وضو ہونے کے باوجود وضو کرنے کا ثواب. حدیث نمبر 143 کا اردو ترجمہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ ثواب اس وقت ہے جب کہ انسان نے ایک وضو کرنے کے بعد کوئی عبادت ادا کر لی ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ وضو کرے. مطلب ظہر کی نماز پڑھ لی وضو سے، اب اس کا وضو ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا تو اس عصر کے لیے الگ وضو کرے.